ہمیں وہ ایم ایل اے نہیں چاہیے جو ہمیں سری نگر سے آئے, جو ہمیں ہفتے میں دکھائی نہیں دے. کئی مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں اننت ناگ ٹاؤن میں میٹنگز ہو رہی ہے. کون ہے وہ لوگ؟ ہو بیکس دیم؟ نیا ہی وہ کانسیپٹ دینے جا رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا ٹیسٹ, لوگوں کا مائنڈ سیٹ کہاں. کیا لگتا ہے آپ کو وہ کامیاب ہوگا؟ یہ کوئی لالچی ایکٹیویزم تو نہیں ہے, یہ صاف, یہ ٹرانسپیرنٹ ایکٹیویزم ہے. لوگوں کو ہر مسئلے میں, ہر ایک بندے کو, چاہے وہ میں ہوں, میری ذات ہو یا. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ایشیا نیوز آبزرور اور میں ہوں عمیر سرگل. ہمارے اسٹوڈیو میں اس ٹائم موجود ہے طارق احمد ویری, جو کہ ایک سوشو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے. ان سے جانیں گے ان کی لائف کے بارے میں, اور یہ ایک سوشل ایکٹیویزم میں ہے اور کیسے اس میں آئے, ان سے ہی مجھے جانیں گے. جی آپ کا خیر مقدم ہے. طارق احمد ویری صاحب, آپ ہمیں بتائیے کہ کیسے آپ اس ایکٹیویزم میں آئے اور اپنی پرسنل لائف کے بارے میں بتائیے. جی آپ کا بہت بہت شکریہ. جیسے آپ نے بولا کہ پرسنل لائف میری شروع ہو گئی ہے اپنے گھر سے. میں نے سرکاری اسکول سے اپنی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد سول انجینئرنگ مجھے داخلہ ہو گیا, اور انجینئرنگ وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد میں ملازمت میں آ گیا. ایز JE میں اپوائنٹ ہو گیا. پہلے میں نے جوائن کیا ہے PHE ڈپارٹمنٹ, PHE ڈویژن بجبہارا, اور اس کے بعد مختلف محکوموں میں ہوتے ہوئے PDA میں نے امر ناتھ یاترا میں 10 سال دے دیے. 10 سال کی یاترا میں نے ایز JE وہاں پرفارم کیا. تو اس کے بعد لاسٹ میں رورل ڈیولپمنٹ سے ایز AEE میں پوسٹڈ وہاں تھا, تو وہاں سے ریٹائر ہو گئے. میں نے اپنی سروس کا اختتام کر کے پھر سوشل لائف میں آ کے جو جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ ایز این ایکٹیوسٹ میں نے اپنا یہ فرض سمجھا کہ اب نوکری کرنے کے بعد, نوکری میں انسان ویسے سیلری لیتا ہے کام کرنے کا, لیکن جب آپ سوشل ایکٹیوسٹ بنتے ہو تو آپ کو کوئی سیلری نہیں ملتی ہے, لیکن اپنی جیب سے آپ کو روپے 10 روپے 100 روپے 1000 خرچ کر کے جہاں بھی آپ جائیں گے وہاں تیل ڈال کے اپنی گاڑی لے کے وہاں سے جو جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ اجاگر کر کے سرکار کے سامنے لانا, وہی سوشل جو ایکٹیویزم ہے, جو سوشل ایکٹیوسٹ کا کام ہے, تو وہی میں آج نبھا رہا ہوں. تو یہ ہمیں بتائیے کہ آپ اننت ناگ ٹاؤن سے بلانگ کرتے ہیں. کیا اننت ناگ میں گراؤنڈ پہ کیسا کام ہو رہا ہے؟ جی یہ آپ نے بہت ہی اہم سوال کیا کہ مجھے بھی کیا ضرورت پڑی تھی کہ اتنے سارے لوگ ریٹائر ہو کے گھر بیٹھ کے عیش و آرام کی زندگی پھر بسر کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اننت ناگ کی بات کریں گے, اننت ناگ ایک ایسا بدقسمت ٹاؤن رہا ہے. میں کہتا ہوں, میں خصوصی طور پہ پرٹیکولرلی میں اننت ناگ ٹاؤن کی بات کروں گا. اننت ناگ ٹاؤن آج تک ہر دور میں جو بھی سرکاریں آئی, جتنے بھی MLA حضرات ہمارے آئے, پیورلی اننت ناگ ٹاؤن آج تک اگنور ہو گیا. کسی معاملے میں آگے نہیں بڑھا, ڈیولپمنٹ کے معاملے میں آگے نہیں بڑھا, تعلیم کے معاملے میں آگے نہیں بڑھا, ہیلتھ کیئر کے معاملے میں آگے نہیں بڑھا, سپورٹس ایکٹیویٹیز, باقی ٹرانسپورٹ سسٹم, روڈ کنیکٹیویٹیز, جتنے بھی ہمارے مسئلے ہیں, ایجوکیشن ہے, ایجوکیشنل انفراسٹرکچر ہے, ہیلتھ سیکٹر میں انفراسٹرکچر ہے, باقی جتنے بھی سارے مسائل ہیں وہ سارے اننت ناگ میں مشکل حالات میں ہیں. کیونکہ ہمارا MLA کوئی ہمدرد MLA نہیں آیا آج تک جس نے اس ٹاؤن کو اپ گریڈ کرنا چاہا, جس نے اس ٹاؤن کو 40 سال پہلے جو ٹاؤن کے حالات تھے اس سے اوپر اٹھا کے اس کو اپ لفٹ کر کے, اس کو اپ گریڈ کر کے, اس کو ایک سٹی کی مانند ترقی کرانا, یہ کسی MLA کے پریورٹی میں نہیں رہا آج تک. تو یہی ایک وجہ ہے کہ مجھے اپنے دماغ نے یہ زور لگایا, اپنے کانشنس جو انسان کے جو ہوش و حواس ہیں, جو انسان ایک چونکہ ایک سوشل اینیمل ہے, اس کو آنکھیں ہیں, وہ دیکھتا ہے کہ کیا ہوتا ہے باقی دنیا میں. اگر ہم بات کریں گے اپنے کشمیر کی یا باقی جو ہمارے پیریفریز میں ہیں, اننت ناگ آپ دیکھیے کہ اگر آپ کوکر ناگ سائڈ آئیں گے تو بہترین روڈ آپ کو ملے گا, 4 لین روڈ ملے گا. اگر آپ ویری ناگ سے آئیں گے تو کم سے کم 2 لین روڈ تو ملے گا ہی ملے گا, کھلا روڈ ملے گا. اگر آپ سری نگر سے آئیں گے تو 4 لین روڈ ملے گا, قاضی گنڈ سے آئیں گے تو 4 لین روڈ ملے گا. لیکن جب آپ اننت ناگ کی پیریفری میں داخل ہو جاتے ہیں تو آپ کو سانپ کی مانند چلنا پڑتا ہے. ایسے مینڈرنگ کر کے
ट्रैफिक कंजेशन का ज़्यादा मसला रहता है ना। वही आपको अनंतनाग, अब अनंतनाग के लोगों के लिए एक मुसीबत बन गया है। ट्रैफिक का निज़ाम बद से बदतर है अनंतनाग टाउन में, क्योंकि जब वीआईपी मूवमेंट होती है तब जो है हम देखते हैं कि उस टाइम रोड क्लियर होता है, बट पीक आवर्स में ये जो रोड है ये बहुत ही बंद रहता है। सही बोला आपने, ट्रैफिक का बड़ा मसला है। मैंने बारहा एसएसपी रूरल जो हमारे आरपी सिंह जी थे इससे पहले, उनकी नोटिस में लाया कि पीक आवर्स में आपके ट्रैफिक कॉप्स जितने भी डिप्लॉय होते हैं अनंतनाग में, उनको चालानिंग से दूर रखा जाए पीक आवर्स में। उसके बाद दिन में उनको काफ़ी टाइम मिलता है चालानी के लिए। सुबह अगर ट्रैफिक रेगुलेशन हमारी एज पर सिस्टमैटिक वे में रहेगी तो कोई कंजक्शन नहीं होगा। तो उस बारे में भी एसएसपी साहब से हमने रिक्वेस्ट की है। नए लियाकत साहब हमारे एसएसपी आए हैं, तो उनकी नोटिस में मैं ला रहा हूँ ताकि वो ट्रैफिक कंजेशन से हमारे मामले ठीक हो जाए। आप जो है ग्राउंड पे लोगों से मिलते हैं, ये मुझे बताइए कि बिज़नेस क्लास और जो शॉपकीपर्स है अनंतनाग में या जो बिज़नेस से वाबस्ता है, कौन से इश्यूज़ वो फेस कर रहे हैं इस टाइम? देखिए, जितना बिज़नेस क्लास का आप अगर देखेंगे वो भी बेचारे बहुत सफ़र कर रहे हैं इसी ट्रैफिक रेगुलेशन की वजह से। आजकल के ज़माने में हर एक कस्टमर को गाड़ी होती है। आपने देखा होगा कि रघुनाथ बाज़ार में भी गाड़ियाँ पार्किंग में रहती हैं। जो भी गाड़ी वाला कोई दुकानदार से सामान लेना चाहता है वो पार्किंग में रख के एक लेन वो खाली करके उसमें पार्किंग फ़ीस लगा के एक मुनज़्ज़म तरीके से एक प्रॉपर मैनेजमेंट के तहत वो गाड़ियाँ पार्क करते हैं रोडों पे, लेकिन रोड भी खुला रहता है। ऐसा निज़ाम हमारे को भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, जिससे हमारे बिज़नेस क्लास को फ़ायदा मिलेगा और उनको भी कस्टमर बेस बढ़ जाएगी। आपका जो एमएलए है, एमएलए अनंतनाग, जो अनंतनाग टाउन को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या वो उस टाइम, हालांकि उनकी सेहत जो है वो ठीक नहीं रहती, क्या वो उस टाइम मिस्टेक हो गई, लोगों ने उनको चूज़ किया क्योंकि उन्होंने कोई सेशन भी अटेंड नहीं किया असेंबली में? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। जहाँ तक हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब का ताल्लुक़ है, मैं उनकी काफ़ी इज़्ज़त करता हूँ क्योंकि ब्रैंग में उन्होंने बहुत ही डेवलपमेंट का काम किया है, लेकिन वो एक अलग सिनेरियो था। पॉलिटिकल लैंडस्केप बिल्कुल चेंज हो गया है। अब उनकी सेहत अच्छी इतनी नहीं है कि वो हमारे मसले मसाइल उन कंसर्न फोरम्स पे उठाएं और विथ एनर्जी वो वहाँ से उनका हल ले आए। ये हमारी बदकिस्मती थी। इससे बेटर था कि हम अगर उनको भी अपना सेहत का ख्याल रहता तो वो मेरे ख्याल से इलेक्शन उनको लड़ना ही नहीं था। अब लड़ा तो अब, लेकिन वो उस हालत में नहीं है कि वो हमारे मसले मसाइल उजागर कर सकते हैं। खैर, अल्लाह उनको सेहतयाबी दे दे ताकि वो हमें इस जो उसका टेन्योर है उसमें लोगों के मसले हल करें। कई महीनों से हम देख रहे हैं अनंतनाग टाउन में मीटिंग्स हो रही है। कौन है वो लोग? हु बैक्स देम? क्या वो एक्टिविज्म में आ रहे हैं बेनिफिट लेने के लिए या कोई मकसद है उनका? नहीं, लोगों का भी माइंड सेट चेंज हो रहा है। लोग देख रहे हैं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ JNK में, स्पेशली इन कश्मीर में हैं, लोग मेरे ख्याल से उनसे मुतमईन नहीं है, खुश नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, चाहे वो अपोजिशन में है चाहे वो रूलिंग पार्टी है। तो एक पॉलिटिकल लैंडस्केप बदल रहा है। लोग अलग चाहते हैं कुछ जो उनके मसले मसाइल को, जितने भी उनके वादे हैं वो पूरे कर सकें। आपको पता है कि पॉलिटिकल सिनेरियो में ऐसा होता था, पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अच्छा बहुत ही डिसीजन ले लिया कि इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना दिया। टेंडरिंग हो गई CDF में, क्योंकि ये CDF जो MLAs का रहता था CDF, वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ के हिसाब से इस्तेमाल होता था। जहाँ से पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ थी वहाँ से डेवलपमेंट हो रही थी। लेकिन अब थोड़ा सा उसमें चेंज आ गया है, टेंडरिंग हो गई है, ओपन, लोग भी बड़े विजिलेंट हो गए हैं। वो देख रहे हैं कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, वही लोग वही काम वो पॉलिटिकल जो ऑनरेबल MLAs हैं उनके सामने ला के उनको कहते हैं कि ये अप्रूव करो। तो जो लाइक माइंडेड एक प्लेटफॉर्म मैंने भी देखा, जहाँ तक उनका सवाल है कि वो कह रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक नया ही वो कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं। देखते हैं कि लोगों का टेस्ट, लोगों का माइंडसेट कहाँ, क्या लगता है आपको वो कामयाब होगा? नहीं, अगर देखिए, आज मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि पॉलिटिकल लैंडस्केप टोटल चेंज हो गया है। लोग अब चाहते हैं कि हमारे पास वही बंदा रिप्रेजेंट करना चाहिए जो पहले अनंतनाग में बैठे। जहाँ तक मैं अनंतनाग की बात करता हूँ, अनंतनाग 44 कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूँ, हमें वो MLA नहीं चाहिए जो हमें श्रीनगर से आए, जो हमें हफ्ते में दिखाई नहीं दे।
جبکہ ہمارے جو پیریفریز میں جو جتنے آنریبل ایم ایل اے صاحبان ہیں وہ ہمارے کھانبل میں کالونی میں اسٹے کرتے ہیں، پورے 24/7 رہتے ہیں، لیکن ہمارے اننت ناگ کا ہیڈ کوارٹر کا ایم ایل اے پتہ نہیں رہتا ہے، اور جو لڑنا چاہتے ہیں الیکشن پرانے ایم ایل اے صاحبان ہمارے وہ بھی سری نگر سے آئیں گے۔ یہ بات تو ہمیں میرے خیال سے اب لوگوں کو تسلیم نہیں ہے۔ لوگوں کو ایک انرجیٹک اور لوکل اور ایک ایماندار بندہ، صاف شفاف بندہ، کام کرنے والا بندہ جو ان کے تقدیر کا فیصلہ کرے گا، ان کا تقدیر چینج کرے گا، کیونکہ بہت سی پرابلمز ہیں۔ ان امپلائمنٹ کا مسئلہ ہے، آپ دیکھیے ٹریڈرز کا مسئلہ ہے، اسٹریٹ وینڈرز کا مسئلہ ہے، ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، روڈ کنیکٹیوٹی کا مسئلہ ہے، ٹریفک جیمنگ ہے، باقی چیزیں ہیں۔ ہمارا ایم ایل اے تو 24/7 اننت ناگ کا ہونا چاہیے۔ آخر یہ ایڈریس ہوں گے کیسے؟ اننت ناگ کے لوگوں کو ایسا بندہ لانا ہے جو ان کے نظروں میں ان کا کام کر سکے، جس کے پاس یہ سٹیمنا ہوگا، جس کے پاس اتنی قابلیت ہوگی، جس کے پاس اتنی شفافیت ہوگی، ٹرانسپیرنسی ہوگی، جو انرجیٹک ہوگا، وہ بندہ آپ سے سننا چاہیں گے ہے کوئی گراؤنڈ میں؟ نہیں، اب جب الیکشن آئے گا تو انشاءاللہ کوشش کریں گے سارے لوگ، میں بھی کوشش کروں گا، اس میں کیا ہے۔ اگر میرے سے خدمت ہو سکتی ہے، ایماناً میں کہتا ہوں کہ ایک صاف و شفاف ایم ایل اے، ایک ٹرانسپیرنٹ بندہ، ایک انرجیٹک بندہ، اور ایک ایسا بندہ جیسے میں مثال کے طور پہ دے دوں گا، جیسے ہمارے طارق عامی صاحب ہیں، محمد یوسف طارق عامی صاحب کوئی پورٹ فولیو نہیں رکھتے تھے، آپ دیکھیے کلگام کی ڈیولپمنٹ کتنی اس نے کرائی، کوئی پوزیشن میں نہیں رہے وہ سرکار میں، کیونکہ وہ ہمیشہ ایم ایل اے کام جن کو لوگوں کے لیے کرنا ہوگا وہ بہانے نہیں ڈھونڈتے۔ بالکل، وہ تو جی توڑ کے جان لگا کے وہ اپنے لوگوں کے مسئلے حل کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے ہیں۔ گورنمنٹ آف انڈیا تو ویری اوپن مائنڈ سے آتی ہے کہ آپ بتاؤ جی ہمیں کس کانسٹیٹوئنسی میں آپ کو کیا مسئلہ ہے، لیکن اب کرنے کی ول چاہیے، آپ کو چاہت چاہیے۔ ہم نے دیکھا ایکٹیویزم میں کچھ لوگ آئے ہیں، دے وانٹ ٹو کیپ پیپل ہیپی، ادھر وہ پولیٹیکل لابی میں ہو، بیوروکریسی میں ہو، مطلب کیا کہنا چاہتے ہیں، مطلب ان کا مقصد کیا ہے؟ کون وہ خالی بینیفٹ لینا چاہیے، لوگوں کا کام نہیں کرتے، خالی دکھاوا کرتے، ہم نے یہ بھی لوگ دیکھے، یہ اس کو ایکٹیویزم کہتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے آپ نے یہ بھی اچھا کوشچن آپ نے کیا ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ جو پولیٹیکل لوگ ہیں جن کو اغراض و مقاصد پیچھے ہیں، آج آپ دیکھیے جناب، میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اتنا آئی کیو رکھتے ہیں آج کل لوگ، وہ آپ کو فیس ویلیو سے پہچانیں گے کہ آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کا اندرون کیا ہے، آپ کی کانشنس کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے۔ یہ اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے آج کسی بندے کو اینالائز کرنا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ ایکٹیویزم تو ٹھیک ہے، ایکٹیویزم ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیا آپ اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس ایکٹیویزم میں جڑے، لوگوں کا کام کریں، خادم بنے لوگوں کے؟ وہی میرا مقصد ہے وہ کہ دکھاوا نہ کرے لوگوں کو، کہ ان کو لگے کہ بس یہی ایکٹیوسٹ یہی لوگوں کا، بٹ پیچھے سے گراؤنڈ میں جب دیکھے وہ خالی اپنا نام کماتا ہوتا ہے تاکہ الیکشن میں انٹری مل جائے۔ نہیں، یہ لوگ سامنے تو نہیں کہہ سکتے ان کو، لیکن لوگ پیچھے سے ان کو گورتے رہتے ہیں، لوگ پیچھے سے ان کی ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ لیکن میں ایک بات آپ کو یہاں صاف کرنا چاہتا ہوں کہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ وہی بندہ ہے جو بنا کسی لالچ کے عوام کا خادم بنے۔ آنریبل ایم ایل اے بھی عوام کا خادم ہوتا ہے، اس کو پھر وی آئی پی اسٹیٹس اپنے کو دینا یہ بھی آج کل کے زمانے میں چلنے والا نہیں ہے۔ ایک خادم بن کے لوگوں کی خدمت کرو اور آپ بھی خوش رہیں گے اور لوگ بھی خوش رہیں گے۔ طارق صاحب، لاسٹ میں یہ بتائیے کیا امیڈیٹ اسٹیپس لینے چاہیے ایڈمنسٹریشن کو، گورنمنٹ کو، اننت ناگ ٹاؤن کو بیوٹیفائی کرنے میں اور اپ لفٹ کرنے میں اننت ناگ ٹاؤن کو؟ دیکھیے پریسنگ ایشوز ہے۔ ہاں، دیکھیے ہمارے جو نئے ڈی سی صاحب آئے ہیں، ڈاکٹر بلال محی الدین صاحب کافی اچھے ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں۔ ان کی پرانی جو پوسٹنگز رہی ہے وہاں سے لوگوں کا جو فیڈ بیک ملتا ہے، وہ سننے والے آفیسر ہیں، وہ سنتے ہیں لوگوں کی امنگوں، خواہشوں اور لوگوں کے جو جتنے بھی جذبات ہیں، لوگوں کے جتنے ایسپریشنز ہیں وہ سنتے ہیں،
मेरे ख्याल में उनको एक जनरल मीटिंग रखनी चाहिए। जनरल मीटिंग क्या, बार बार मीटिंग रखनी चाहिए। जैसे हमारे ब्लॉक दिवस होते हैं, हर महीने में एक ब्लॉक दिवस होता है, हर क्वार्टर में, अब टाउन में तो हर महीने ब्लॉक दिवस पॉसिबल नहीं है, टाउन दिवस हर क्वार्टर में, क्वार्टरली उनको 3 महीने के बाद रखना चाहिए। टाउन में क्या मसाइल हैं, ताकि वो इस टाउन को जितने भी मसले मसाइल हैं उनका हल ढूंढ के इस टाउन को भी अपलिफ्ट करें और उस लेवल में लाए जो लोग चाहते हैं। अनंतनाग के लोगों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा, वो हाउ दे शुड आइडेंटिफाई एक्टिविज्म क्या है, और लोग जो है अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करें वो लोगों को चाहिए कि लोग हर एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को, चाहे वह सोशल एक्टिविस्ट हो या सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, उसको आजमाए, एक मसले में, 2 मसलों में, 3 मसलों में, और चौथे मसले में उनको पता चलेगा कि इसका एक्टिविज़म क्या है। ये कोई लालची एक्टिविज़म तो नहीं है, ये साफ, ये ट्रांसपेरेंट एक्टिविज़म है। लोगों को हर मसले में, हर एक बंदे को, चाहे वो मैं हूँ, मेरी ज़ात हो या किसी और की ज़ात हो, चाहे MLA साहिबान हो, उनको भी आजमाएं कि देखें कि वो आपके मसले अपनी पूरी नीयत और शफाफियत के साथ मसले हल करते हैं या नहीं करते हैं। उनको जल्दी पता चलता है कि इसका अंदरून और बैरून क्या है। आपका शुक्रिया, आपने एशियन न्यूज़ ऑब्जर्वर से बात की। तो ये थे हमारे साथ तारिक अहमद वीरी, जो सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, और उन्होंने बताया कि कैसे जो है एक एक्टिविस्ट को रोल निभाना चाहिए। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।